اور کفر ہمیشہ مس گائیڈ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایسے ایسے سوالات یہ لوگ بناتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ان کے جواب سے خراب ہو سکتا ہے۔ او لیول اے لیول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، بعض مرتبہ یہ سوال آتا ہے، کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کی عورت کے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال آتا ہے۔ سوال پوچھنے والے غیر مسلم، جواب دینے والے جو مسلمان ہیں، اب یہ ان کے ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جواب جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو تو اکثر و بیشتر ہمارے ماحول کی وجہ سے امی عائشہ کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیں کیا، حیا، پاک دامنی، دین کی تفصیلات کا انہیں علم ہی نہیں۔ اب وہ بچہ یا بچی جو یہ لکھے اور جسے پتہ ہی نہ ہو کہ امی عائشہ کا مقام کیا، مرتبہ کیا، تو بڑا امکان ہے کہ وہ غلط لکھ دیں۔ اور وہ جو جواب لکھے، اب وہ کچھ بھی لکھے، اس میں پازیٹیو لکھے یا نیگیٹو لکھے، کچھ بھی لکھے، وہ یہ کہہ دے کہ ہاں آج بھی ہیں، یا وہ خدا نخواستہ یہ کہہ دے کہ آج نہیں ہیں، تمام صورتوں میں جو نمبر ملنے ہیں نا، جو ان کی مارکنگ ہونی ہے، وہ اس بات پہ نہیں ہونی کہ یہ امی عائشہ کے حق میں ہے کہ خلاف ہے، حق اور باطل پہ نہیں ہونی، وہ اس بات پر ہونی ہے کہ جس بات کو اس نے کہا کیا یہ اس کو ثابت کرنے کی اس کے اندر استعداد ہے۔ نمبر اس پہ ملنے ہیں، اس پہ نہیں ملنے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ بھئی اس نے جو لکھا کہ ہاں، اب اپنے ہاں کی دلائل میں یہ دلائل دے سکتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کی، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی استعداد ہے، اور وہ خدا نخواستہ کو کہے نہیں، تو کیا وہ اپنی اس نہیں کو اپنے دلائل سے ثابت کر سکتا ہے؟ انہوں نے نمبر اس بات پہ دینے ہیں، حق اور باطل کا معاملہ نہیں۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ اگر گھر میں دینی ماحول نہیں، ہمیں علماء سے تعلق اور رابطہ اگر نہیں، خدا نخواستہ کسی مسلمان بچی نے یہ لکھ دیا کہ نہیں وہ آج اس مرتبے پہ نہیں رہیں، تو اس کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے، کیا قرآن مجید آج کے زمانے میں قابل عمل ہے کہ نہیں؟ اور یہاں بھی جواب دینے کا جو نمبر جو ملنے ہیں وہ حق اور باطل پہ نہیں ملنے کہ آپ نے اگر خدا نخواستہ کہہ دیا کہ نہیں، تو بس آپ ثابت کر دیں اپنی دلائل سے، وہ جھوٹے ہیں سچے کوئی بات نہیں۔ ہاں، آپ ثابت کرنے میں، دوسرے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ ٹھیک ہیں۔ اب وہ بچہ جسے قرآن نہیں پتا، گھر میں قرآن کا ماحول نہیں، دین کی اہمیت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا صحیح تعارف نہیں، وہ غلط طرف بھی تو جا سکتا ہے۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آج ہماری نسل ہماری نہیں رہی۔ آج کل چل رہا ہے 5th جنریشن وار، یہ زمانہ ہے۔ 1st جنریشن وار کیا تھی؟ 1 to 1، اس نے آپ کو مکہ مارا، آپ نے اس کو مارا، آپ نے اس کو تلوار ماری، اس نے خنجر مارا، یہ 1 to 1 تھا۔ پھر 2nd جنریشن وار آئی، اس میں پھر تیر اور جناب رائفل اور پستول آ گئی کہ دور پہ آپ حملہ کر سکتے ہو، دشمن کو دور سے بھی مار سکتے ہو، پیچھے سے چھپ کے بھی مار سکتے ہو۔ پھر 3rd جنریشن وار آئی، میزائل آ گئے۔ اب اپنے خطے میں بیٹھ کے آپ بٹن دبا دو تو وہ جناب ہزاروں کلومیٹر دور بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ترقی بڑھتے بڑھتے اب 5th جنریشن وار آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ لڑنا نہیں ہے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے دشمن کے بچوں کو اپنے ہی ماں باپ کے خلاف کر دو۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اتنی ذہن سازی کرو میڈیا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے کہ دشمن کی اولادیں ہماری زبان بولیں، ماں باپ کی زبان نہ بولیں، اپنے بڑوں کی زبان نہ بولیں، علماء کی زبان نہ بولیں۔ اور آج ہم اس 5th جنریشن وار میں جی رہے ہیں کہ جب باطل کی جو محنت ہے وہ کیا کہ اتنی ذہن سازی ایسی کر دو کہ یہ اپنے ہی علماء اور اپنے ہی دین اور اپنے ہی بڑوں کے خلاف چلیں۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی کامیابیاں ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال سیرت کے ان بیانات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے، تعلق بڑھے، اور ہم زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے
اس سے رہنمائی لے سکیں. ہیرے چن لیں.